السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان دو مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما۔ اس کے تین طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور تین طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ، وہاں زندگی نشو و نما ہی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے۔ چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے، اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے، جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھیں، کرنیں نہیں دیکھیں۔ تو وہ لک و دک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی، تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ،
یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی، اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا۔ تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے۔ جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک، عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں۔ حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع ہی نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں عربی، اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے بس، اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں، کفا ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ کفا ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا، ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کوڑتما کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے،
اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غدات البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔ یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو، ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری ہے۔ اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی 2، اور احد اکیلا، اس کا 2 ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ایک حدیث یاد آ آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں، ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں، نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بار میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دوں وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہوں، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ میں کانوں سے بہرا کر دوں، آنکھوں سے اندھا کر دوں اور عقلوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں گے کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی۔ پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو، قیامت تک ڈوبنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، چند مہینے سورج نکلے نہیں ہم سارے فریز ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے، اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد، ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے، ہم مثال دیتے ہیں، ایسا دیکھے ہوتے ہیں، گھوڑا کیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ نہیں دیکھ سکتے. لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک. میری تعریف کرو. لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے. ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو. میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں. کیسا اللہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے. اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں. دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں. اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں. ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں. ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا. تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کیا سننی ہے؟ عین اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، عین اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو. اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرح زور سے بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا، جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے، اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو. جیسے میں دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سن لیا جو تو سوچے، جو تو آنکھیں ہے میں نے پتا تو کی آنکھیں. سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے. اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کنڈی لگا کے بیٹھے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے بھی سٹ دو، کنڈی بھی لا دو، کسی نے کوئی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارے ساتھ چوتھا میں ہوں، تمہارے ساتھ. ولا خمسۃ، تم 5 بیٹھے ہو، کوئی نہیں، کسی نے کوئی پتا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے الا هو سادسهم، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں. ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ. الا وهو معهم ولا اکثر، 1 ہو یا 1000 ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور میرا رب کہتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. سوچو تو صحیح رب کیسا رب ہے. کہتا ہے میرے بندو، اندھیری رات ہو، بادلوں بھری رات ہو برطانیہ کے، گلاسگو کے پہاڑ ہوں ڈھکے ہوئے گھاس سے، اور اس کے نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہو. ایک تو نہیں چل رہی، کروڑوں اربوں خربوں چل رہی ہیں. اللہ کا دعویٰ سنو کہ چڑی نو ویکھ رہا ہے یا پہاڑ نو ویکھ رہا ہے یا چٹان نو ویکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی، اس کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پتھر پہ پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو شراب بیچنے والے کو نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھ رہا، سود کھانے والے کو نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھ رہا. جو چونٹی کے ٹانگوں سے بننے والی لکیر عرشوں پہ ہے، اور ایک چونٹی تو نہیں چل رہی، ارب چونٹیاں چل رہی ہیں. اور میرا رب ایسی نظر ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات، مشرق مغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا.
رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغربین مشرقین سب کچھ اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق بھی اللہ کے، مغارب بھی اللہ کے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہ سب اس شہنشاہ کی بادشاہی ہے، اور میں اور آپ کیا کمال ہے۔ سپرم جس سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ اس کا قد کتنا ہوتا ہے؟ ایڈل اماؤنٹ ہے، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، 1/20 ملی میٹر نظر نہیں آتا، شیشہ رکھنا پڑے گا، دوربین رکھنی پڑے گی، پھر نظر آتا ہے۔ اس سے 6 فٹ کا انسان بناتا ہے۔ اس سے قوم عاد کو بنایا جو 50 ہاتھ لمبے قد کے تھے۔ اتنا چھوٹا سپرم، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے، اس میں کروڑوں سپرم نکلتے ہیں مرد کے، اور 1 انڈا نکلتا ہے عورت کا اووری سے۔ اس انڈے کا کوڈ ان کروڑوں سپرم میں، 1 سپرم میں وہ کوڈ ہے۔ جب تک یہ انڈا اس سپرم سے نہیں ملے گا جس کا کوڈ اور اس کا کوڈ 1 ہے، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اور کروڑوں سپرم ہیں اور 3 اندھیرے ہیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اگر یہ کام باہر انسان کریں، سائنٹسٹ، 1 نطفہ ٹھہرانے میں 10 سال لگیں گے، 10 سال، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور میرا اللہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ 2 سے لے کر میکسیمم 6 گھنٹے کے اندر ان کروڑوں سپرم میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے تو اس سے وجود دیتا ہے، چاہتا ہے تو ضائع کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ عجیب بات، اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے اللہ کو نہ ماننے والے آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی کیسے شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کیسے شروع ہوتی، یہ دل کیوں دھڑکتا ہے۔ اور 3 اندھیروں میں، روشنی میں ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7۔ ان 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ 7 ارب انسان ہیں، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا عجیب بات ہے۔ اور 3 اندھیروں میں کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا۔ جوڑے پیدا ہوتے ہیں، میری اپنی بیٹیاں 2 بیٹیاں جوڑواں تھیں، ماشاءاللہ تو بچوں والی ہیں، نہیں ملتا۔ یہ جس ساؤنڈ باکس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا، سب کا، لیکن اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ الگ کیوں ہوتی ہے؟ آپ فون پہ ہیلو سنتے ہیں اور کہتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز سے۔ اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں، اور آپ اندھیرے میں دیکھ کہتے ہیں یہ تو ماجد آ رہا ہے۔ چال ایک نہیں، 2 پاؤں سے چلتا ہے، چال ایک نہیں، ایک ساؤنڈ باکس ہے، آواز ایک نہیں، 10 انگلیاں ہیں، اس پہ لکیریں ہیں۔ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا کہ یہ لکیریں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتے ہیں کون ہماری ہڈیوں کو زندہ کرے گا، مر گئے، مٹی ہو گئے، گل مک گئی۔ تو میرا رب کہتا ہے بلا قادرین، میری قدرت دیکھنا قیامت کے دن، الا ان نسوی بنانا، یہ تیری انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تجھے واپس کر کے دوں۔ کتنے مرے پڑے ہیں، کتنے ہم میں بھی ایک دن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، آگے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، اور یہ لکیریں کسی کے ساتھ نہ ملیں۔ یہ کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا شہنشاہی ہے میرے رب کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، امتحان ہے، پیپر ہے، اور 1 سال زندگی کا ہم سے گردش ایام نے چرا لیا۔ دیکھو 10 پاؤنڈ گر جائیں تو اٹھاتے ہو، 100 پاؤنڈ چوری ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ میرے 100 پاؤنڈ کس نے نکال لیے۔ 365 دن میرے چرا لیے گردش ایام نے، مجھ سے 1 سال چھین لیا میری زندگی کا۔ ٹائم اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بنتا کیسے ہے،
یہ گزرتا کیسے ہے، یہ ہے کیا چیز؟ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کہا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ میں ٹائم کے اندر ہوں نہ میں کائنات کے اندر ہوں، کائنات سے بھی باہر ہوں، ٹائم سے بھی باہر ہوں، لیکن میری زندگی سے 70 سال ٹائم نے چرا لیے۔ 7 سال کی زندگی لگتی ہے جیسے وہ سامنے کھڑی میں دیکھ رہا ہوں، آج میں 70 کدھر گیا؟ ماضی کا کوئی 1 سیکنڈ واپس لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا زندگی دھوکہ ہے، جو 1 سیکنڈ گزرا ہے واپس آ سکتا ہے۔ اب 1 پاؤنڈ کے لیے کتنے ڈبل جابیں کرتے ہو، اور یہ ٹائم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ 1 لمحہ کائنات کے سارے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اور 1 لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ وبال ہے قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزن ہے ہمارے سروں کے اوپر۔ تو بھائیو، یہ وقت کی گھڑی کی ٹک 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 ایسے کلہاڑی کی طرح میرے جسم پہ پڑتی ہے، اور میرے اندر سے میری زندگی کو نکال لیتی ہے، وہ چھین لیتی ہے، اور میں نہ چاہنے کے باوجود لٹتا جاتا ہوں حتیٰ کہ آخر میں لٹ کے مر جاتا ہوں، اور طارق جمیل کا نام نہیں رہتا، روح کے نکلتے ہی ڈیڈ باڈی،